بسم اللہ الرحمن الرحیم باب قیام لیلۃ القدر من الایمان حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب قال حدثنا ابو الزناد عن العرج عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من یقم لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ لیلۃ القدر یعنی شب قدر کا قیام، شب قدر کی عبادت ایمان سے ہے، یعنی ایمان کا ایک جز ہے، ایک حصہ ہے۔ قیام کا لفظی معنی آتا ہے کھڑا ہونا، اور مراد ہے عبادت، نماز پڑھنا، نوافل پڑھنا، چونکہ یہ نماز کھڑے ہو کر ہی پڑھی جاتی ہے، اور نماز میں قیام فرض ہے، اور قیام نماز کے اجزاء میں ایک قول کے مطابق افضل ترین جز ہے، اس لیے بولا جاتا ہے قیام، اور مراد لی جاتی ہے پوری نفل نماز، پوری نماز، پوری عبادت۔ جیسے سر انسان کے اعضاء میں سب سے افضل جز ہے، تو بولتے ہیں سر اور مراد لیتے ہیں پوری ذات۔ ایسے ہی بولا گیا ہے قیام، جو نماز میں فرض ہے، لیکن یہ نماز کے افضل اجزاء میں ہے، اس وجہ سے بولا جاتا ہے قیام، اور مراد لی جاتی ہے پوری عبادت اور پوری نماز۔ اس تشریح کے مطابق سلیس اور بامانہ ترجمہ یہ ہوگا کہ شب قدر کی عبادت ایمان کا ایک حصہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یقم لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ ایمان تو آپ جانتے ہیں، احتساب کے معنی آتا ہے طلب اجر، اجر کی نیت سے، اجر کے لیے، اجر کی غرض سے۔ جو شب قدر میں قیام کرے، جو شب قدر میں عبادت کرے ایمان کے ساتھ اور طلب اجر کے لیے، یا کہہ لو طلب اجر کی نیت سے، تو اس کے پہلے کے جو کچھ بھی گناہ ہیں سب بخش دیے جائیں گے۔ ما تقدم من ذنبی میں لفظ ما یہ عام ہے، جیسے کلمہ من عام، ویسے کلمہ ما عام۔ کلمہ من ذوی العقول کے لیے کو عام ہوتا ہے، اور ما تمام غیر ذوی العقول کو عام ہوتا ہے۔ گناہ غیر ذوی العقول سے ہے، اس لیے اس کے یہاں پر لفظ ما لایا گیا۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبی، تو اس کے پہلے کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ لفظ ما کا عموم یہ چاہتا ہے کہ گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو یا اکبر الکبائر ہو، سب بخش دیے جائیں گے۔ حالانکہ ایسا نہیں، علماء امت نے صراحت فرمائی ہے کہ صرف گناہ صغیرہ بخشا جاتا ہے نیک اعمال کی وجہ سے۔ نیک اعمال مثلا شب قدر کی عبادت ہے، رمضان المبارک کی عبادت ہے، اور نمازیں ہیں، وضو ہے، ان عبادتوں کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ احادیث نبویہ میں اس کی فضیلت آئی ہے۔ تو ان تمام مقامات پر علماء نے وضاحت فرما دی ہے کہ گناہ سے مراد چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، گناہ صغائر ہیں، کہ ان اعمال کی وجہ سے گناہ صغائر معاف ہوتے ہیں۔ رہ گیا گناہ کبیرہ، وہ معاف نہیں ہوتا، وہ اعمال کی وجہ سے معاف نہیں ہوتا، اور اکبر الکبائر تو وہ بھی بالکل معاف نہیں ہوتے۔ ہماری اس گفتگو سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ ایمان گناہ کی 3 قسمیں ہیں، گناہ صغیرہ، گناہ کبیرہ، اور ایک گناہ وہ جو اکبر الکبائر ہو۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اکبر الکبائر کیا ہے۔ تو اعمال صالحہ کی وجہ سے
رمضان شریف میں شب بیداری کر کے عبادت کرنے کی وجہ سے اور شب قدر میں اور شب برات میں شب بیداری کر کے عبادت کرنے کی وجہ سے اکبر الکبائر معاف نہیں ہوتے، کبیرہ معاف نہیں ہوتا. ہاں جو صغیرہ گناہ ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، یہ معاف ہو جاتے ہیں. ہم ایک مثال کی روشنی میں اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ زمین پر خس و خاشاک پڑے ہوتے ہیں، یعنی میل کچیل، گھاس پھوس اور چھوٹی چھوٹی لکڑیاں، سنگریزے یہ سب پڑے رہتے ہیں. اور کہیں کہیں پتھروں کی چٹانیں بھی بڑی بڑی پڑی رہتی ہیں، اور کہیں کہیں تو پہاڑ بھی ہوتے ہیں، بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں. تو یہ پہاڑ کو آپ سمجھیے کہ پہاڑ گویا مثال ہیں اکبر الکبائر کی، بڑے گناہوں میں بڑے گناہ کی. مثلا ایک حصی مثال دے رہا ہوں صرف اکبر الکبائر کبیرہ صغیرہ کو سمجھانے کے لیے. تو اکبر الکبائر کی حیثیت گویا ایسے ہی ہے جیسے اونچے اونچے بڑے بڑے پہاڑوں کی ہے، اور کبائر بڑے بڑے گناہوں کی حیثیت گویا ایسی ہی ہے جیسے زمین پر پڑے بڑے بڑے چٹانوں کی، پہاڑوں کی پتھروں کی چٹانوں کی ہے. اور صغیرہ کی مثال ایسے ہے جیسے زمین پہ جو خس و خاشاک، سوکھی سوکھی گھاس پھوس، میل کچیل اور سوکھے گوبر وغیرہ رہتے ہیں، ان کی ہے. جب اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش رحمت نازل فرماتا ہے تو وہ بارش رحمت پہاڑوں سے گزر جاتی ہے مگر پہاڑ ٹس سے مس نہیں ہوتا. پتھروں کی چٹانوں پر برستی ہے مگر پتھروں کی چٹان کچھ بھی ادھر ادھر حرکت نہیں کر پاتی. مگر وہی بارش جب زمین پر ہوتی ہے تو زمین کے تمام خس و خشاک کو بہاتے ہوئے کسی دور مقام پر لے جا کر پھینک دیتی ہے. روڈ، سڑک، گلیاں، شہر سب کے سب صاف ستھرے ہو جاتے ہیں. سمجھا آپ نے؟ جیسے ایک بارش رحمت جو آسمان سے اللہ تعالی نازل فرماتا ہے، زمین کے خس و خاشاک کو، چھوٹے چھوٹے پتھروں، سنگریزوں، لکڑیوں کو باہر لے جاتا ہے اور زمین کو صاف ستھری کر دیتا ہے، سڑکوں کو صاف ستھری کر دیتا ہے. ایسے ہی ہمارے اعمال صالحہ ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کے خس و خاشاک کو جھاڑ دیتے ہیں اور ہمارا بدن صاف ستھرا ہو جاتا ہے. لیکن ہمارے اعمال کا، نیک اعمال سے جو اللہ کی رحمت اترتی ہے اس سے اتنا ہی کام ہوتا ہے، اس سے گناہوں کے جو چٹان پڑے ہوئے ہیں یعنی گناہ کبیرہ وہ معاف نہیں ہوتے ہیں، اور جو بڑے بڑے پہاڑ پڑے ہوئے ہیں گناہوں کے وہ بھی اس سے ٹس سے مس نہیں ہوتے، وہ بھی معاف نہیں ہوتے. اس محسوس مثال کے ذریعے ہم نے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آخر اعمال صالحہ کی وجہ سے اکبر الکبائر کیوں نہیں معاف ہوتے ہیں، کبائر کیوں نہیں معاف ہوتے ہیں، اور صغائر کیسے معاف ہو جاتے ہیں. یہ ایک اچھی مثال ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی عربی کی یہ کلمات اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ ارشاد اور اس طرح کے دوسرے مقامات کی ارشادات کو سمجھنے میں اور قلبی تشفی حاصل کرنے میں آپ کو کوئی دقت نہیں ہوگی. خدا کرے ایسے ہی ہو. یہ گفتگو ہم نے صرف یہیں کے لیے نہیں کی ہے بلکہ اس طرح عبادتوں کے لیے جہاں کہیں بھی آیا ہے کہ ان عبادتوں سے پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ان تمام حدیثوں کے لیے ہم نے ایک جگہ تقریر کر دی ہے. اب جہاں ایسی کوئی حدیث آئے گی تو ہم حوالہ دے کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے.
اس کے بعد ایک باب آتا ہے، یہ بالکل واضح ہے. اس کے بعد ایک باب الگ ہے، باب تطوع قیام رمضان من الایمان. حدثنا اسماعیل قال حدثنی مت پڑھنا، حدثنی مالک عن ابن شہاب عن حمید بن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رمضان کے مہینے میں عبادت، قیام و عبادت ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کا ایک جز ہے. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان شریف کے مہینے میں عبادت کی ایمان کے ساتھ اور اجر کی نیت سے، تو غفر له ما تقدم من ذنبی، تو اس کے پہلے کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یہاں بھی تشریح وہی ہوگی، اور یہی سب یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ ما اگرچہ عام ہے لیکن یہ عموم گناہ صغیرہ کے ساتھ خاص ہے، گناہ کبیرہ وغیرہ اس کے عموم میں نہیں آتے ہیں. باب صوم رمضان ایمان احتساب من الایمان. یہ بیانی وہی حدیث ہے، ہم الفاظ پڑھ دیتے ہیں. حدثنا ابن السلام قال اخبرنا محمد بن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بیانی وہی حدیث ہے اور اس میں پوری تقریر وہی ہے. ہم ایک بات بتاتے چلیں کہ ہم نے بتایا آپ کو کہ لفظ ما عام ہے، تو آپ سوچیں جب عام ہے اس کا عموم تو یہ چاہتا ہے کہ صغیرہ کبیرہ اکبر کبائر سب معاف ہو جائیں، اور تشریح یہ کی جا رہی صرف صغیرہ معاف ہوگا. تو ہم بتا دیں کہ کبھی بھی کسی لفظ کا جو عموم ہوتا ہے اس کا ایک دائرہ ہوتا ہے، وہ اپنے دائرے کی حد تک عام ہوتا ہے، اس دائرے سے باہر وہ عام نہیں ہوتا. تو اپنے دائرے تک کی چیزوں کو وہ شامل ہوتا ہے. اگر ہم کہیں کہ بارش ہوتی ہے تو زمین کو بالکل صاف ستھرا کر دیتی ہے، تو کوئی بھی صاحب عقل یہی سمجھے گا کہ خس و خاشاک سے، کیچڑ سے، مٹی سے، عام میل کچیل سے مٹی کو، زمین کو صاف کر دیتی ہے. کوئی یہ نہیں سمجھتا ہے کہ چٹانوں کو ہٹا کر چٹانوں سے بھی صاف کر دیتی ہے. کوئی یہ نہیں سمجھتا ہے کہ پہاڑوں سے بھی صاف کر دیتی ہے. تو جو چیزیں عقلاً مستثنا ہیں تو وہ مستثنا ہی رہیں گی. عقلاً جتنا عموم سمجھا جاتا ہے اتنی ہی سمجھا جائے گا. تو جیسے اس عموم میں پہاڑ شامل نہیں ہیں، چٹانیں شامل نہیں ہیں، اسی طرح سے یہاں بھی غفر له ما تقدم کے عموم میں عقلاً کبیرہ اور اکبر الکبائر شامل نہیں ہیں. باب الدین یسر. قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احب الدین الی اللہ الحنیفیہ السمحہ. حدثنا عبد السلام بن مطہر قال حدثنا عمر بن علی عن معن بن محمد الغفاری عن سعید بن المسیب عن سعید بن ابی سعید المقبری عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال ان الدین یسر ولن یشاد الدین احد الا غلبہ فسددوا وقاربوا وابشروا واستعینوا بالغدوة والروحة وشیء من الدلجہ. سبحان اللہ، یہ بڑی عظیم حدیث ہے اور اس میں پوری امت کے لیے بڑی عظیم نصیحتیں ہیں. اگر ان نصیحتوں پر لوگ عمل کریں اور گوشے دل سے سنیں تو ہمارے درمیان سے بہت کچھ نزاع خود بخود دھل جائیں، ختم ہو جائیں. پہلے باب کا مفہوم سمجھیے. سرکار
باب کا عنوان کیا ہے؟ الدین یسر. دین، الدین میں الف لام عہد خارجی کا مراد ہے دین سے. الدین سے کیا مراد ہے؟ دین اسلام. دین اسلام آسان دین ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب الدین الی اللہ الحنیفیہ. حنیف سے حنیفیہ، حنیفیتن یہ مصدر جعلی ہے. حنیفیت کیا ہے؟ حنیفیت، حنیف ہونا. حنیف ہونا یہ کیا ہے؟ تو دیکھو، حنیف کہتے ہیں جو باطل سے دور ہو، بہت دور، اور حق پر قائم ہو. تو جو دین باطل سے دور ہو اور حق پر قائم ہو اس کو کہتے ہیں دین حنیف، اور اسی کو کہتے ہیں حنیفیت. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز حق ہے، ہوتی ہے، مگر کہیں سے اس کے اندر کچھ باطل کی بھی کا بھی شائبہ آ جاتا ہے، کچھ باطل کا بھی خارج سے کی بھی ملاوٹ، کچھ آمیزش کہیں نہ کہیں سے دور دراز سے ہو جاتی ہے. تو جیسے کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے اچھی نیت سے، مگر دور سے کہیں اس کی نیت میں یہ بات آ گئی، یہ فطور آ گیا کہ ہم نماز زیادہ پڑھیں گے تو لوگ کہیں گے کہ فلاں اچھا نمازی ہے. تو یہ باطل ہے، یہ ریا ہے، ریاکاری ہے. تو حق کے ساتھ ریاکاری جڑ گئی ہے. تو نماز پڑھنا اچھی نیت سے، سچی نیت سے یہ حق ہے، مگر اس کے ساتھ جو ہلکی سی ریاکاری آ کر مل گئی ہے تو اس کی وجہ سے باطل حق کچھ آلودہ تو ہو گیا. تو اگر یہاں پر احب الدین الی اللہ الحق کہتے تو ایک احتمال رہ جاتا کہ حق کے ساتھ کچھ نہ کچھ آمیزش کہیں سے باطل کی بھی ہو سکتی ہے اور کچھ نہ کچھ ہو بھی جاتی ہے. اس لیے حق کے بجائے حنیفیہ کہا. حنیفیہ جو باطل سے بالکل دور ہو اور صرف حق پر مشتمل ہو. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو خالص حق ہو اور اس کے ساتھ باطل کی کوئی آمیزش ہو، کوئی ملاوٹ نہ ہو. اس لیے حنیفیہ کا السمحہ، سمحہ کا معنی السہل، آسان. تو رسول نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں سب سے پسندیدہ دین اللہ کی بارگاہ میں خالص دین حق ہے. الحنیفیہ کا ترجمہ خالص دین حق اور آسان دین. اس سے معلوم ہوا کہ دین میں آسانی چاہیے اور سختی نہیں چاہیے. یہ ہیں مان سعید بن ابو سعید مقبوری. وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الدین یسر، بے شک دین آسان ہے. وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ، شاد یشاد مشادت یہ شدت سے بنا ہے. شدت معنی سختی. اور دین کے بارے میں کوئی سختی پر عمل نہیں کرے گا یا دین سے کوئی سختی میں مقابلہ نہیں کرے گا. مشادہ مفعلت سے ہے، اس کی خاصیت مشارکت ہے. تو دین سے کبھی شدت میں کوئی مقابلہ نہیں کرے گا مگر دین اس پر غالب آ جائے گا. دین سے سختی میں مقابلہ نہیں کرنا چاہیے. تو یہ دین میں سے سختی میں مقابلہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دین میں جو سخت سے سخت حکم ہے اس پر عمل کیا جائے تو دین غالب آ جائے گا اور عمل کرنے والا مغلوب ہو کر کے تھک کر کے بیٹھ جائے گا. ہم اس کو ذرا ایک دو مثالوں سے سمجھانے کی کوشش کریں گے. ایک بزرگ صحابی گزرے ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ. عزیز طلبہ،
اس کو غور سے سنو اور اچھی طرح سے سمجھ کر ذہن نشین کرنے کی کوشش کرو. یہ حدیث بھی انشاءاللہ آگے کسی مقام پر جلد ہی آئے گی. بزرگ صحابی ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صوفی صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. پیشاب کرنے کا طریقہ، پیشاب اور استنجا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب جانتے ہیں کہ پردے کی جگہ میں پیشاب کر لیا جائے اور قلوق سے یا پانی سے طہارت حاصل کر لی جائے، بس اتنا کافی ہے. یہ احب الدین ہے، یہ الحنیفیہ ہے، یا سمحہ ہے، یا دین یسر ہے، یہی ہے. اور دین میں شدت کیا ہے اب وہ سنیے. وہ اپنے ساتھ ایک بوتل رکھتے تھے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جب پیشاب کرنا ہوتا تھا تو اسی بوتل میں پیشاب کرتے تھے اور بعد میں پانی وغیرہ سے طہارت حاصل کر لیتے تھے. تو کچھ صحابہ نے ان سے عرض کی کہ حضرت یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ سب لوگ تو پردے میں جا کر پیشاب کر لیتے ہیں، پانی سے پاکی حاصل کر لیتے ہیں، آپ ایک بوتل لے کر کے چلتے رہتے ہیں اور اس میں پیشاب کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ پہلے کی امتوں کا حال یہ تھا کہ ان کے کپڑے پر کہیں پیشاب لگ جاتا تھا تو اتنا کپڑا کاٹ کر پھینک دینا پڑتا تھا، دھونے سے بھی پاک نہیں ہوتا تھا. اس لیے میں نے سوچا کہ بوتل میں پیشاب کریں گے تو چھینٹے اڑنے کا اور چھینٹے پڑنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو اس طرح سے ہم اپنے آپ کو بالکل پاک رکھیں گے. اور یہ بھی ایک حدیث پاک ہے، استنزئوا من البول فإن عامة عذاب القبر من. انہوں نے جواب میں یہ نہیں فرمایا تھا لیکن ان کی طرف سے ہم بیان کر دیتے ہیں. سرکار نے فرمایا پیشاب کے چھینٹوں سے بچو کیونکہ قبر کے عام عذاب اس سے ہوتے ہیں. تو اس لیے بھی وہ اس میں پیشاب کرتے تھے تاکہ پیشاب کے چھینٹے نہ پڑیں. تو پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کا ایک آسان طریقہ تو یہ ہے کہ آدمی کچھ اوپر بیٹھے اور نرم جگہ پر نیچے کے حصے میں پیشاب کرے تو پیشاب کے چھینٹوں سے بچے گا. ساری امت یہی کر رہی ہے، پیشاب کے چھینٹوں سے بچتی ہے. یہ دین حق ہے اور دین آسان ہے. اور پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کا سب سے محفوظ طریقہ یہ ہے کہ کسی ڈبے میں، بوتل میں پیشاب کیا جائے جیسا کہ وہ کرتے تھے. تو دین وہ بچنے کا سخت تر طریقہ ہے، سب سے محفوظ اور محتاط طریقہ ہے. تو انہوں نے کوئی ناجائز کام تو نہیں کیا لیکن دین کے حکم شدید پر عمل کیا، جو سب سے سخت اور احتیاطی حکم تھا اس پر عمل کیا. ہم لوگ جو آسان طریقہ اس پر عمل کرتے ہیں. اس طریقے پر اگر لوگ عمل کرنے لگے تو کئی دن عمل کریں گے؟ 2 دن، 4 دن، 10 دن، 1 مہینہ، اور پھر اس کے بعد تھک آ کر کے سب پھینک پھانک کر کے اور وہی کام شروع کر دیں گے جس پر آج امت ہے. تو یہ مطلب ہے کہ دین میں کوئی سختی سے مقابلہ نہیں کرے گا مگر دین اس پر غالب آ جائے گا. دین کو اس سے کچھ نہیں بگڑے گا، اللہ کو اس سے کیا نقصان ہے؟ تم اپنے آپ کو حرج میں ڈالو گے تو تم سمجھو. اس لیے دین میں جو سخت حکم ہے اس پر نہیں عمل کیا جاتا ہے. جو آسان حکم ہے اس آسان حکم پر عمل کیجیے. مثلا پیشاب کرنے کا جو آسان طریقہ وہ کیجیے، وہ نہیں جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کیا کرتے تھے. اور سنیے صاحب، ایک آدھ مثال، کئی بہت سی مثالیں اس کی ہیں. ہم فقہ کے ہر باب سے مثالیں دے سکتے ہیں لیکن ہم ایک مثال دے دیتے ہیں، اس سے آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے کہ فقہ کے دوسرے ابواب سے ہم یہ احکام کیسے اخذ کریں گے. دیکھو، نماز میں قرات کا مسئلہ یہ ہے کہ 3 چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت پڑھ لی جائے تو قرات کا فرض ادا ہو جائے گا. اور سنت طریقہ وہ ہے جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کرتے تھے کہ کچھ نمازوں میں طوال مفصل پڑھتے تھے، کچھ نمازوں میں قصار مفصل، کچھ نمازوں میں اوساط مفصل پڑھتے تھے.
یہ متوسط طریقہ ہے جو آسان ہے. تو اگر اس آسان طریقے پر ہم عمل کریں تو سرکار کی سنت بھی ادا ہوگی اور نماز بھی ادا ہوگی. اور اس کا محتاط اور شدید طریقہ کیا ہے کہ ہر قرات میں مثلا ہر رکعت میں مثلا 10 پارے تلاوت کیے جائیں تو جتنی تلاوت ہوگی اتنی ہی اچھا ہوگا, اتنی ہی بہتر ہوگا, شرعاً جائز و درست ہے. اب اگر کوئی امام یہ کرے کہ 10 پارے نہیں ہر رکعت میں ایک پارہ پڑھتا جائے تو کتنے دنوں تک پڑھے گا؟ مشکل سے لوگ ایک رمضان سن لیتے ہیں, بہت سے لوگ وہ بھی نہیں سن پاتے ہیں. اور ہر روز اور ہر نماز میں کوئی اگر ایسا کرنا چاہے تو یہ مشکل ہے. اور پھر وہی بات ہوگی کہ شاد دین احد الا غلبہ. تو یہ جائز ہے کہ ہر رکعت میں آپ ایک بڑی بڑی سورہ پڑھیے, 2 سورتیں پڑھیے, 4 سورتیں پڑھیے. یہ پارہ والی سورہ نہیں, جیسے بڑی بڑی سورتیں جیسے سورہ بقرہ ہے, سورہ آل عمران ہے, سورۃ النساء ہے, سورۃ المائدہ ہے, یہ سب صورتیں مراد ہیں. تو یہ دین کی شدت پر عمل کرنا ہے. جو ایسا کرے گا وہ مغلوب ہو جائے گا, دین غالب نہیں ہوگا, دین غالب رہے گا. اور آسان طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ ہے جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کر کے دکھلایا, جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی. تو سرکار نے جس مقدار میں صورتیں پڑھی ہیں, صورتوں سے آیتیں پڑھی ہیں, اتنی مقدار میں پڑھ لیا جائے, اسی سے کم بیش میں. تو یہ آسان ہے اور وہ مشکل ہے. اب اس طرح سے جناب والا آپ ہر باب میں, کتاب فقہ کے ہر باب میں آپ یہ مسئلہ نکال سکتے ہیں. یہ ہوئی تشریح لن یشاد الدین احد الا غلبہ کی. دین میں سختی میں کوئی مقابلہ نہیں کرے گا دین سے, مگر دین غالب ہو جائے گا اور وہ مغلوب ہو جائے گا. اس لیے کیا ہونا چاہیے؟ فسددوا, تو درست روی اپناؤ. تشدید کے معنی درست روی اپنانا. اور درست روی کیا ہے کہ نہ بہت آسان نہ بہت مشکل, بلکہ دونوں کے بین چلو. نہ بہت آسان اور نہ بہت مشکل, بلکہ دونوں کے درمیان چلو. مثلا آپ ایک نماز میں تلاوت قرآن, قرأت قرآن کا مسئلہ لے لیجیے. سب سے کم کیا چیز ہے؟ فقہاء نے فرمایا ہے کہ کوئی ایک بڑی آیت تلاوت کر دے تو نماز فرض ادا ہو جائے گی. اور سرکار کی سنت کیا ہے؟ کچھ نمازوں میں قصار مفصل, کچھ میں اوساط مفصل اور کچھ میں طوال مفصل. یہ 2 طریقہ ہوا. یہ اوسط ہے, اوسط درجہ قرات کا. اور اشد درجہ قرات کا کیا ہے کہ مثلا ہر رکعت میں 1 یا 2 یا 3 بڑی بڑی صورتیں پڑھی جائیں. اب میانہ روی کس میں ہے کہ نہ تو بہت تخفیف کر دو کہ بس ایک آیت پڑھو اور رکوع میں جاؤ, ایک آیت پڑھو رکوع میں جاؤ, یہ بہت زیادہ تخفیف ہوئی. اور نہ بہت طویل کر دو کہ 2 بڑی صورتیں پڑھتے جاؤ کہ بہت طویل ہو جائے گا, بلکہ سددو میانہ روی اپناؤ. نہ بہت کم نہ بہت شدید, دونوں کے بیچ. اور دونوں کا بیچ وہی ہے جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کر کے دکھلایا ہے. فسددو, لہذا تم میانہ روی اختیار کرو. میانہ روی کی بہترین مثال دی ہم نے. ایسے ہی جو ہے ہر باب میں آپ اس کی مثال لے سکتے ہیں. جیسے زکوٰۃ کی باب میں آئیے. مثلا آدمی کے پاس جو مال ہوتا ہے کچھ گھٹیا درجے کا ہوتا ہے, کچھ اوسط درجے کا ہوتا ہے, کچھ بہت نفیس درجے کا ہوتا ہے. تو حکم یہ ہے کہ ایاکم وکرائم اموال الناس, لوگوں کے بیش قیمت اور نفیس ترین مال سے بچو. یعنی زکوٰۃ میں ان کا جو بیش قیمت مال ہے وہ مت لو. اور ان لوگوں کو حکم ہے کہ جو بالکل گھٹیا مال ہے وہ نہ دیں. تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ وہ گھٹیا نہیں دیں گے, اور آپ جو ہے بیش قیمت والا نہیں لیں گے تو کیا لیں گے؟ جو بیچ والا مال ہے اوسط درجے کا وہ لیجیے. مثلا کسی کے پاس گیہوں چاول تیار ہوا ہے, ایک چاول بہت موٹا ہے اور ایک چاول بڑا نفیس پتلا خوشبودار ہے,
اور ایک جو مثلا 100 روپیہ کلو بکتا ہے اور موٹا والا چاول 15 روپے کلو بکتا ہے اور جو 20 کے چاول ہے وہ 40-45 روپے کلو بکتا ہے. تو اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہوا کہ نہ تو 15-16 روپے والا چاول زکوٰۃ میں لو اور نہ ہی 100 روپے کلو والا چاول زکوٰۃ میں لو، بلکہ 30-35-40 روپے کے کلو والا جو چاول ہے جو اوسط درجے کا ہے وہ لو. تو یہ ہے جناب والا فسددو، میانہ روی اپناؤ. تو ایک مثال ہم نے نماز سے دے دی اور ایک مثال ہم نے کیا کہتے ہیں جناب والا زکوٰۃ سے دے دی. اب آپ روزے میں آئیے کہ نفل روزہ کے لیے سرکار صحابہ کرام روزہ رکھتے تھے تو وہ لوگ چاہتے تھے 100 میں وصال رکھیں، یعنی مسلسل روزہ رکھیں کہ دن میں بھی افطار نہ کریں اور رات میں بھی افطار نہ کریں. سرکار نے فرمایا نہیں، اور اس سے تو منع فرما دیا کیونکہ وہ دین میں مشادہ ہے. 100 میں وصال رکھنا کہ دن میں بھی افطار نہ کریں رات میں بھی افطار نہ کریں اور مسلسل کئی دن تک روزے رکھتے جائیں، تو یہ تو مشادہ فی الدین ہے. اس لیے سرکار نے اسے ممانعت فرما دی. ایک صحابی رسول ہیں غالباً ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ، تو وہ روز روزہ رکھتے تھے. ان کی اہلیہ کو ان سے شکایت تھی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ روزہ رکھو گے تو آنکھیں دھس جائیں گی، گال پچک جائے گا، صحت کمزور، طاقت کم ہو جائے گی، کمزور ہو جاؤ گے. تم صوم داؤد رکھو، ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن افطار کرو، ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن افطار کرو. یہ ہے جناب والا فسددو، میانہ روی. ایک دن روزہ رکھ لیا، میدا وغیرہ صحیح رہا، ایک دن کھانا کھا لیا تو طاقت آ گئی. تو یہ میانہ روی باب صوم میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. اس طریقے سے ہم نے آپ کو باب صوم سے بھی مثال دے دی اور کیا کہتے ہیں باب الزکوٰۃ سے بھی مثال دے دی اور کتاب الصلاۃ سے بھی مثال دے دی اور مشادہ فی الدین کی مثال بھی ہم نے کتاب الصلاۃ سے بھی دے دی اور کتاب الطہارہ سے بھی دے دی اور کتاب الصوم سے بھی دے دی. 3 باب ابواس میں مثال مشادہ کی بھی دے دی اور 3 باب کی مثال ہم نے فسددو کی بھی دے دی. ان کو آپ ذہن میں رکھیے گا. وقاربو، اور قریب رہو. میں خود سوچتا تھا کہ جب درستگی پر ہم نے عمل کر لیا، میانہ روی پر عمل کر لیا، تب قریب رہنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا فضل ہوا، اس کا مطلب سمجھ میں آ گیا. یہ ہم جو تشریح آپ لوگوں کو کر رہے ہیں، یہ تشریحات شاید آپ کو کتابوں میں نہ ملے. یہ بس اللہ کا کرم ہے جو اس بندے عاجز کے ذہن میں یہ مثالیں آئیں اور ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں. ان کو آپ لوگ محفوظ رکھیے گا. قاربوں کو بھی سمجھو. ہمارے ذہن میں یہ بات آئی اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. قاربوں کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم میانہ روی سے عاجز ہو جاؤ تو میانہ روی کے قریب رہنے کی کوشش کرو. اس کا کیا مطلب ہوا؟ فسددو، درست روش اپناؤ. اگر درست روش اپنانے سے عاجز ہو جاؤ تو پھر کیا کرو؟ قاربو، تو قریب رہنے کی کوشش کرو. تو اس کی کیا صورت ہوگی؟ اب اس کو ایک مثال سے سمجھو. ہمیں حکم ہے کہ قبلہ شریف طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، کعبہ شریف طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، لیکن ہم ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں کوئی قبلہ بتانے والا نہیں اور قبلہ ہمارے اوپر مشتبہ ہو گیا. کبھی لگتا ہے کہ یہ اتر طرف لگتا ہے کہ یہ قبلہ ہے اور کبھی یہ لگتا ہے نہیں بائیں طرف والا قبلہ ہے اور کبھی یہ لگتا ہے پیٹھ والا قبلہ ہے، کبھی لگتا ہے کہ چہرے والا قبلہ ہے. کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے. اس وقت کیا کریں گے جناب؟ اب ہم یہاں درست روش اپنانے سے عاجز ہیں اور میانہ روی اپنانے سے بھی عاجز ہیں. تو فسددو پر عمل تو نہیں کر سکتے ہیں. تو میں قاربو، یہ قاربو پر عمل کیسے ہوگا؟ اس کی راہ ہے تحری. یہ بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے ہم کو بتائی ہے کہ اب تحری کرو، دل میں اچھی طرح سے غور کرو کہ قبلہ کون ہو سکتا ہے، کعبہ کون ہو سکتا ہے. تو جس سمت پر دل جم جائے کہ کعبہ یہی ہے، بار بار اسی طرف دل جاتا ہے، تو مانو کہ وہی کعبہ ہے اور اس طرح منہ کر کے نماز پڑھو. اللہ تمہاری نماز کو صحیح فرمائے گا اور تمہاری اس بات کو قبول بھی فرمائے گا، اگرچہ تم نے دکشنی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے، کیونکہ تم نے تو اپنے طور پر قاربو کی کوشش کی. تمہاری حکمت قاربو کا اور قاربو ہو گیا.
وبشروا اور بشارت دو، یعنی ایسے احکام جاری کرو جس سے لوگوں کو خوشخبری ہو اور نفرت نہ ہو. جیسے یہ قبلے والا مسئلہ ہے، اب حکم دو کہ دیکھو بھائی اللہ نے حکم دے دیا ہے فولوا وجوہکم شطرہ، کعبہ شریف طرف اپنا منہ کر لو، تو لوگ کیسے کریں گے ذرا؟ تو اب ان کو حکم دے دو کہ آپ اپنے دل میں اچھی طرح سوچو، جدھر دل جم جائے اس پر نماز پڑھو تو لوگوں کو خوشی حاصل ہو جائے گی. یہ ہے وبشروا. اس کی ایک دو نہیں سینکڑوں نظیریں آپ کتب فقہ میں احکام شرعیہ کے ذریعے اپنا سکتے ہیں. واستعینوا بالغدوۃ، یہ حکم بھی بہت عظیم ہے، اہم ہے. اور مدد طلب کرو بالغدوہ، یہ مسافروں کے لیے ہے. صبح میں غدوہ مانے صبح میں سفر کرنا، روحک مانے شام کو سفر کرنا، اور دلجک مانے رات کے آخری پہاڑ میں سفر کرنا. تو سرکار فرماتے ہیں کہیں سفر کرنا ہو تو صبح میں سفر کے ذریعے مدد طلب کرو، اور یا شام میں سفر کر کے مدد طلب کرو، یا رات کے آخری حصے میں سفر کر کے مدد طلب کرو. ان اوقات میں سفر کرو گے تو سفر جلدی طے ہوگا. ہم سرکار کی سنت پہ عمل کرتے ہیں کہ اگر پہلے سے یہ ارادہ کہیں جانا ہے تو صبح میں نکلتے ہیں، اول وقت میں فرض پڑھ کر نکل جاتے ہیں. وہ سفر جو 6 گھنٹے میں طے ہونا ہے 4 گھنٹے میں طے ہو جاتا ہے. اور دلجا میں اگر ہو جناب والا تو سفر کچھ اور جلدی طے ہو جائے گا. اور اس میں ایک بات اور ہے، ایک تو سفر آسانی سے طے ہو جائے گا، اور دوسرے لوگ ابھی سوئے رہتے ہیں تو آپ کی گاڑی کی وجہ سے کسی کو کوئی زحمت بھی نہیں ہوگی. میرے عزیز بچوں، آج کا سبق مختلف حیثیتوں سے اہم ہے، اور تقریر بھی ہم نے اللہ کا شکر ہے اس کی توفیق سے مناسب کی ہے. تو ہم اپنا سبق آج کہیں روک رہے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ سبق زیادہ ہو جائے تو یہ ہم باتیں آپ کے دماغ سے نکل جائیں. آپ ان باتوں کو اپنی یادداشت میں ڈائری میں نوٹ کر لیجئے، اور کل سے انشاءاللہ تعالی پھر سبق کچھ زیادہ ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ.